ہوں گے۔ آج جو ہم نے ناول ریڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے میری سانس ہو تم بائی آئرہ شاہ۔ تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے کر لیں تاکہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک اس کی ہی ذات ہے ساری، صرف اتنی سی بات ہے ساری، میرے حصے میں آسمان لکھ دے، تیری تو کائنات ہے ساری، زندگی زندگی ہے تیرے ساتھ، جز تیرے بے بات ہے ساری، آپ محسوس ہو رہے ہیں ہمیں، رقص میں کائنات ہے ساری، ایسے بیٹھے ہیں میکدے میں حسن، جیسے بس آج رات ہے ساری۔ چل اب ساری باتیں چھوڑ اور یہ بتا کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے جس پر شہزادے صاحب کا دل آیا ہوا ہے۔ سارم نے پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سارم کا دماغ کھا رہا تھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے، بس اسی ہفتے اٹھوا لیتے ہیں اس کو۔ باسل نے سارم کو نہایت ہی اطمینان سے جواب دیا اور دوسری طرف وہ سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گیا، دماغ چل گیا کیا تیرا، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ سارم نے التارا۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، اور کیا کروں، کوئی دوسرا راستہ ہے کیا تیرے پاس، باسل نے پوچھا۔ تو ابھی سوچتے ہیں نا، شاید کوئی دوسرا عزت والا راستہ نکل آئے، سارم نے کہا۔ ہاں میں بیٹھ کے سوچتا رہوں بس، اگلے ہفتے اس کی رخصتی ہے اور میرا اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اس کو کسی اور کا ہوا ہوتا دیکھوں، اس سے پہلے ہی میں اس کے ہونے والے شوہر کی جان لے لوں گا، باسل نے جذباتی ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم زیادہ پریشان مت ہو، کہیں مل کر اس کا معاملے کا حل ڈھونڈتے ہیں، سارم نے کہا۔ اوکے اللہ حافظ۔ باسل نے تھک ہار کر کال بند کر دی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آج کل وہ حقیقتاً اس معاملے کو لے کر بہت اپسیٹ تھا۔ یہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیتی ہے اور برے سے برے لوگوں کو راہ پر بھی ڈال دیتی ہے۔ باسل کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے دل و دماغ میں کوئی لڑکی سمائی تھی اور تھوڑی بہت چھان بین کرنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ اس کی منگنی اس کے کسی کزن سے طے پا چکی ہے اور اب محض ایک ہفتے بعد اس کی رخصتی ہے۔ اگر ماما پاپا سے اسی طرح اس کا رشتہ لے کر جانے کی بات کرتا تو وہ کبھی زندگی میں ایسی لڑکی کا رشتہ لے کر اس کے گھر نہیں جاتے جس کے اگلے کچھ دنوں میں شادی ہونے والی ہے، بلکہ الٹا اسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا جاتا۔ لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو آج کل کسی بھی طرح سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ طبیعت پر ایک عجیب طرح کی بے چینی چھائی رہتی کہ کسی نہ کسی طرح سے ماہین کو حاصل کر لے، آخر عشق جو کر بیٹھا تھا اس سے، اور یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ باسل احمد کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے عشق ہوا ہو اور اس کو بھی وہ کسی اور کا ہونے دے۔ ماہین صرف اس کی تھی اور اس کی زندگی میں آنے والی تھی، اور یہ سب کیسے ہونا تھا یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ اب بس اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ ایسا کرنا اس کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن خیر اب اور کر کہہ سکتے تھے۔ ماہین جلدی اٹھو، حمزہ بھائی آئے ہیں۔ رامین بھاگتی دوڑتی اپنے اور ماہین کے مشترکہ کمرے میں آئی اور آتے ہی بیڈ پر چڑھ کر ماہین کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ماہین کا آج BA کا فائنل سیمسٹر کا لاسٹ پیپر تھا، اسی لیے وہ اپنے کافی دنوں کی تھکن اتارنے کے لیے مزے سے گہری نیند سو رہی تھی۔ رامین کی اتنی بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھانے سے ایک دم ہڑبڑا کر بیٹھی۔ کیا ہوا، زلزلہ آیا ہے کیا؟ ماہین نے ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی کوئی زلزلہ وغیرہ نہیں آیا، بس تم جلدی سے اٹھو، اپنا منہ صحیح کرو، اپنے کپڑے بدلو اور نیچے آؤ، نیچے خالہ جان اور حمزہ بھائی آئے ہوئے ہیں اور امی تمہیں بلا رہی ہے۔ رامین نے ایک ہی سانس میں تفصیل جواب دیتے ہوئے کہا اور جس طرح آندھی طوفان کی طرح اندر آئی تھی اسی طرح واپس بھاگ گئی۔ حمزہ کا نام سن کر ماہین کا گورا چمکتا دمکتا چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ فوراً بستر چھوڑ کر اٹھی، چپل پہن کر واش روم میں گھس گئی۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کمرے میں آ کر وارڈروب سے اپنا پنک کلر کا سوٹ نکالا، کپڑے تبدیل کر کے اپنے لمبے گھنے سلکی بالوں میں برش پھیرا اور آدھے بال کیچر میں جکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میک اپ کے نام پر ایک لپسٹک تک نہ لگائی تھی اور نہ ہی اس کو مصنوعی بناؤ سنگھار کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے گئی تو سب سے پہلے کچن کا رخ کیا جہاں نسیمہ مہمانوں کے لیے کھانے کا تمام کرنے میں مصروف تھی۔ ماہین نے سب چیزوں کا سرسری سے جائزہ لیا۔ بیف پلاؤ، چکن قورمہ، شامی کباب، کوفتے اور سویٹ ڈش میں گاجر کا حلوہ اور کیک تیار رکھے تھے۔ ارے بی بی جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، جلدی سے ڈائننگ روم لے جائیں، بیگم صاحبہ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ نسیبہ نے اس کو کھڑا دیکھا تو چیخ پڑی۔ ماہین کچھ نروس سی لگ رہی تھی حمزہ کا سامنے کرنے میں، اسی لیے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ آخرکار جیسے ہی ڈائننگ روم کے اندر داخل ہوئی سب سے پہلے اس پر حمزہ کی ہی نظر پڑی۔ اس کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اندر داخل ہو کر ماہین نے بلند آواز میں مشترکہ سلام کیا جس کا خالہ اور حمزہ نے گرم جوشی سے جواب دیا اور پھر خالہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر بٹھا لیا۔ خالہ کی دوسری طرف حمزہ بیٹھا تھا جس کی گھوم گھوم کر نظریں ماہین کی طرف ہی اٹھ رہی تھیں۔ وہ ماہین کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کے کہنے پر اس کی امی حمزہ کا رشتہ لے کر ماہین کے گھر آئی تھی۔ ماہین سے وہ پہلے ہی بہت محبت کرتی تھیں اور اب تو اپنے بیٹے کی پسند جان کر کچھ زیادہ ہی اپنی اپنی سے لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر تک باتیں ہوئیں، پھر رامین نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی جو اس نے نسیمہ کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا تھا۔ ماہین اور رامین دو ہی بہنیں تھیں۔ رامین ماہین سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں بے تکلف بھی بہت زیادہ تھی۔ ان کے والد مظہر یزدانی صاحب کی کویت میں ایک بچپن کے دوست کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ تھی۔ یزدانی صاحب باقاعدگی سے ایک کثیر رقم ہر ماہ اپنے بیوی بچوں کو بھجواتے رہتے تھے اور کبھی سال 1.5 سال میں خود بھی چکر لگا لیتے تھے۔ ماہین کا BBA کا لاسٹ پیپر بھی ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ گھر میں کرنے والے کام
اس نے اپنے سر لے لیے تھے اور باہر نکلنے کے سارے خوف زدہ کام جیسے شاپنگ وغیرہ وہ سب اس نے رامین اور ماما کے سپرد کر دیے تھے۔ رامین مائکرو بایولوجی کے 3rd ایئر میں تھی۔ ماہین کے برعکس رامین تھوڑی شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی، جبکہ رامین کے چہرے پر ایک معصومیت اور بھول پن تھا۔ حسین مکھڑے پر بڑی بڑی چمکدار بھوری آنکھیں، خوبصورت سی ناک، گلابی ہونٹ، لمبی سراہی دار گردن، لمبا سا قد، متناسب جسم، غرض کہ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ ان کی ماں سائمہ یزدانی نے دونوں بچوں کی بہترین تربیت کی تھی۔ دونوں لڑکیوں کو پڑھائی کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی تھی۔ ماہین تو کھانا پکانے کی حد سے زیادہ شوقین تھی۔ وہ کچن میں گھسی نئی نئی ڈشز ٹرائی کرتی رہتی تھی۔ ہاں اب بولو، کیا سوچا ہے تم نے؟ سارم نے بازل سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا یار، اگلے ہفتے اس کی شادی ہے اور میں کس طرح اس کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ بس یہی آخری حل نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو کہیں لے جاؤں اور اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ بازل نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی یہ بس وہی جانتا تھا۔ شام کا وقت تھا، اکتوبر کے اوائل دن تھے۔ دونوں اس وقت قریبی پارک میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اس کو اغوا کرنے کے بعد رکھو گے کہاں؟ اپنے گھر تو لے کے جا نہیں سکتے ورنہ تمہارے ابا دونوں کو ہی اٹھا کر باہر پھینکوا دیں گے۔ سارم نے کہا۔ تیرا گلشن والا فلیٹ جو اتنے دن سے خالی پڑا ہے وہی رکھوں گا، اور کہاں؟ بازل نے قریب کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر جواب دیا۔ کیا؟ سارم زور سے چیخا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تیرے فلیٹ میں رہنے کی جگہ نہیں ہے کیا؟ بازل نے معصومیت کی حد کرتے ہوئے پوچھا۔ اتنے ہی معصوم ہونا تم جیسے، سارم نے چڑ کر کہا۔ تو کیا برائی ہے اس میں، اور میں کہاں لے کر جاؤں گا اس کو؟ دیکھو یہ سب چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا رسک لینے کی، کوئی مسئلہ وغیرہ ہو گیا تو ہم دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ سارم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صاف بول کہ مدد نہیں کرنا چاہ رہا۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا، لیکن ماہین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگا تو سارم نے روک دیا۔ زیادہ منہ لٹکا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جان بھی مانگو تو حاضر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسے ہی کریں گے، بس تم پریشان مت ہو۔ سارم نے بازل کا کاندھا تھپتھپایا۔ ماما میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، علیشا کے کچھ نوٹس میرے پاس رہ گئے تھے، اس کو وہ واپس کر دوں گی اور شادی کا کارڈ بھی دے دوں گی، ورنہ اس کا گھر تو بہت ہی دور ہے۔ ماہین نے سائمہ بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے کہا، جو رامین کے سر پر تیل کی مالش کر رہی تھی۔ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم یوں گھومتی پھرو گی تو شادی والے دن پھٹکار برسے گی چہرے سے۔ رامین نے اس کو چڑھایا۔ اچھا، آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، ماہین نے منہ بنا کر کہا۔ جاؤ بیٹا، لیکن جلدی آ جانا اور علیشا سے کہنا کہ اپنی امی کو میرا سلام کہہ دے اور شادی میں بھی ضرور آئے۔ سائمہ بیگم بولی۔ ٹھیک ہے ماما، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ڈرائیور سیفی بابا کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ کب سے تمہارے پیچھے پڑی ہوں کہ شادی کر لو، کوئی ذمہ داری کا احساس ہوگا، مگر مجال ہے جو تمہارے کانوں میں ایک جوں بھی رینگ جائے۔ آمنہ افندی نے موقع دیکھ کر بازل کے کان کھینچے۔ وہ اس وقت صوفے پہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہاں ماما، کر لوں گا، آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری کر دوں گا میں، بازل مسکراتے ہوئے بولا اور نگاہوں میں اس پری وش کا چہرہ آزمایا۔ ارے واہ، مطلب میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دوں؟ آمنہ خوشی سے بولی۔ ماما اب میں نہیں، ایسا بھی نہیں کہا، بس تھوڑے دن رک جائیں پھر بتاؤں گا آپ کو سب۔ بازل نے کہا۔ کیا مطلب؟ ارے میری بولی ماں، کچھ نہیں، بس ابھی شادی نہیں کرنی مجھے، ایسا کوئی ارادہ ہوا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا، بس تھوڑے دن اور۔ بازل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آمنہ کے دونوں ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو لے کر چوما۔ آمنہ بیٹے کی اس محبت بھرے انداز پہ نہال ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی انہوں نے بازل کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹتے ہوئے پیار کیا کہ اتنے میں بازل کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین پہ نمبر دیکھ کر فوراً کال اوکے کی۔ ہاں بولو، خیریت؟ بازل نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا اور چند لمحے دوسری طرف کی آواز سن کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک وہاں پہنچ جاؤں گا، تم بھی وہیں پہنچو، اوکے اللہ حافظ۔ بازل نے کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈالا۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ماما، بس ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے ابھی مجھے جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے رات میں لیٹ آؤں، آپ کھانے پہ میرا انتظار نہیں کریں گی؟ ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ، آمنہ نے کہا۔ بازل عجلت میں جیب میں گاڑی کی چابی ڈال کر باہر کی طرف چل پڑا۔ بازل اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی پیدائش کے وقت ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ آمنہ افندی پھر کبھی ماں نہ بن سکی۔ دونوں میاں بیوی کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن پھر اللہ کی مسلط سمجھ کر دونوں نے صبر کر لیا۔ اب ان دونوں کی کل کائنات صرف اور صرف بازل احمد کے وجود سے وابستہ تھی۔ احمد افندی بھی اپنے بیٹے پہ جان چھڑکتے تھے اور اس کی ہر جائز خواہش اس کے بولنے سے بھی پہلے پوری کر دیا کرتے تھے۔ اس بے انتہا محبت، بے چلاٹ پیار اور اکلوتے پن کا احساس ہونے کے باوجود بازل کے مزاج میں خود پسندی اور ہٹ درمی کا شائبہ شک تک نہ تھا۔ وہ انتہائی نرم دل، خوش اخلاق اور دھیمے مزاج کا بندہ تھا، دوستوں میں جان دینے والا، ماں باپ کا فرمانبردار، عورتوں کی عزت کرنے والا شخص تھا۔ یہ محض ایک اتفاق ہی ہوا تھا کہ ایک دن وہ اپنے یونیورسٹی گروپ کے ساتھ ماہین کی یونیورسٹیوں میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گیا تو وہاں اس کی نظر ماہین پر پڑی۔ پھر تو اس کی دنیا وہیں تھم کر رہ گئی۔ پہلی نظر میں ہونے والی محبت کیا ہوتی ہے یہ اس کو اس دن سمجھ آ گیا تھا۔ سارم کے ساتھ مل کر اس نے تھوڑی بہت چھان بین کروا لی تھی اور پتہ چلا کہ اس لڑکی کا سارم کے کوارٹر کے قریب ہی ایک دوسرے کوارٹر میں رہائشی بنگلہ ہے اور اس
اس کی مختصر سی فیملی وہیں رہائش پذیر ہے۔ مزید معلومات کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی منگنی اس کی کزن سے ہوئی ہے۔ پھر تو بازل صاحب کی دل کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ نہ جانے کون کون سے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، سب ٹوٹ گئے، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور جو منصوبہ اس نے سوچا وہ سراسر غلط تھا، بالکل اس کے مزاج کے برعکس۔ بازل نے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے والد احمد افندی کے بزنس میں ہی ان کا ہاتھ بٹانے کو ترجیح دی تھی، لیکن وہ سیریس ہو کر اب تک اس فیصلے پہ عمل نہیں کر سکا تھا۔ کبھی دل کرتا تو آفس چلا جاتا، کبھی موڈ ہوتا تو دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیتا۔ جب بھی آمنہ افندی اس کو شادی کے لیے فورس کر رہی تھی کہ اس میں تھوڑا ذمہ داری کا احساس ہوگا اور گھر میں بھی کچھ رونق ہوگی، ابھی تو اتنا بڑا خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ چلیں سیفی بابا، ماہی نے یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دور جا کر گاڑی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا اور وہیں بھی سڑک پر رک گئی۔ کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ ماہی نے ڈرائیور سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، خراب نہیں ہوئی، میں بس پیٹرول ڈلوانا بھول گیا، حالانکہ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یاد بھی تھا۔ سیفی بابا نے شرمندگی سے کہا، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن اب کیا کریں گے؟ بیٹا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ ہے، اگر تم اکیلے گھبراؤ نہیں تو میں لے آتا ہوں یہیں سے۔ سیفی بابا نے اس کی فکر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اکیلے گھر سے باہر کبھی نہ نکلی تھی، ابھی اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سیفی صاحب ان کے وفادار ملازم تھے اور مظہر یزدانی نے ان کو سختی سے اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ وہ خالی بوتل لے کر پیٹرول پمپ کی طرف چل پڑے اور ابھی ماہین سڑک پر گزرنے والے لوگوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور کھولا اور ماہین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے ماہین کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ چند لمحوں کی کارروائی تھی اور وہ بے ہوشی میں ڈوبنے سے پہلے جو اس نے آخری منظر اپنے سن ہوتے ہوئے دماغ سے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس شخص نے اس کے منہ پر رومال رکھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے دوڑا دی تھی۔ اس کے بعد ماہین کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ سالم نے بازل کو فون کر کے پوچھا۔ ابھی تو راستے میں ہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، بازل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ سالم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں اب تک تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بازل ڈرائیونگ کے دوران جواب دے رہا تھا۔ ظاہر ہے آخر تو نے بھی تو اتنا بڑا رسک لیا ہے، آسانی سے تو جان نہیں چھوٹنے والی۔ سالم نے اس کو خبردار کیا، جتنا بڑا بھی رسک ہو مجھے میری ماہین تو مل گئی نا، اور اب دیکھ لیں گے باقی سب کو بھی۔ بازل کے حوصلے پختہ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم فلیٹ میں پہنچو، میں وہیں ویٹ کر رہا ہوں، سالم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ماہین نے اپنی سوئی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا تو دیکھا کہ وہ کسی بڑے سے کیمرے میں ہے۔ ذہن ابھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا، اس کو یاد کرنے میں وقت لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے والا منظر جیسے ہی نگاہوں کے سامنے آیا، ماہین کے 14 طبق روشن ہو گئے، پٹ سے آنکھیں کھول لیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر کے ماحول کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ اس وقت وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ ماہین کے دماغ میں خود کے اغوا ہونے کا خیال آیا ہی تھا کہ اس نے پھٹ پھٹ کے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی تو وہ بھی لاک تھا۔ اب تو ماہین کے ہوسان ختم ہونے لگے تھے۔ اس نے زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ ماہین نے روتے ہوئے چلا کر آوازیں لگانا شروع کر دی۔ پلیز کھولو، مجھے گھر جانا ہے، مما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ زور زور سے روتے ہوئے وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ابھی بمشکل 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ لاک کھلنے کی آواز آئی۔ ماہین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اندر آنے والے شخص بازل تھا۔ ماہین کو غور کرنے پر یاد آیا کہ یہ وہی تھا جس نے اس کو رومال سنگھا کر بے ہوش کیا تھا۔ کون ہو تم؟ ماہین نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کہیں وہ کوئی خطرناک گنڈا نہ ہو اور ماہین کی جان ہی نہ لے لے۔ مجھے چھوڑو اور یہ کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ، ابھی 1 گھنٹے بعد تمہارا نکاح ہے۔ بازل نے سرخ کامدار جوڑا بیڈ پر رکھا تھا۔ ماہین انتہائی شوق کے عالم میں گر کر چند لمحوں تک اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مگر میری شادی تو ہونے والی ہے میرے کزن سے اگلے ہفتے، میں شادی پھر تو میں کیسے؟ ماہین کے منہ سے بہت مشکلوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ ہاں شادی ہونے والی ہے، مگر ہوئی تو نہیں نا؟ اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو اور جا کر کپڑے بدل لو، بازل نے سخت لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کروں گی میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، ماہین نے حلق کے بل چلا کر کہا۔ مت بھولو کہ تم میری دسترس میں ہو اور میں بغیر نکاح کے بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو گے یا پھر بغیر نکاح کے ہی۔ بازل جملہ ادھورا چھوڑ کر ماہین کے تاثرات جانچنے لگا۔ ماہین ادھوری بات کا پورا مطلب سمجھتے ہوئے شدید صدمے کی کیفیت میں گھر کر بازل کی شکل دیکھنے لگی۔ بے اختیار ہی اس کے آنسو بہنے لگے اور زور زور سے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ بازل نے ماہین کو اس طرح روتے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا تھا، لیکن پھر بھی سختی اختیار کیے رکھا، کیونکہ ذرا سی بھی نرمی دکھاتا تو یقیناً ماہین اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی۔ آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں تمہیں، کپڑے بدل کر اپنا حلیہ درست کر لو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی اور اس کے بعد تلافی کا بھی کوئی حل نہیں بچے گا تمہارے پاس، بازل دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ماہین نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تو بازل کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کمرے میں ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، جلدی اٹھ کر تیار ہو جاؤ، پھر کوئی ڈرامہ برداشت نہیں کروں گا میں، اتنا کہہ کر بازل نے باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ ماہین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی موت کا سامان کرنے کے لیے رکھا تھا۔ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
نہیں کروں گی میں یہ نکاح، اس کو جو کرنا ہے کر لے، ماما پلیز مجھے بچا لیں، اے اللہ پلیز مجھے بچا لے۔ ماہین نے زاروں قطار روتے ہوئے گر گرا کر دعا مانگی۔ اس لمحے اس کو اپنے بابا کی شدت سے یاد آ رہے تھے، وہ پاکستان میں ہوتے تو شاید اس کو بچا لیتے۔ پتہ نہیں ماما کا کیا حال ہو رہا ہوگا، خالہ جان کو پتہ چلے گا کہ وہ کڈنیپ ہو گئی ہے تو وہ کیا کریں گی، کہیں وہ یہ شادی ختم نہ کر دیں، حمزہ کیا سوچیں گے، طرح طرح کی سوچیں اس کا مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو عزت کے ساتھ نکاح کر لے، یا پھر دوسرا حرام کا راستہ تھا جس کے بعد وہ ساری زندگی خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کو فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو قاضی صاحب ایک لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ماہین سرخ جوڑے میں دوپٹہ سر کے گرد مضبوطی سے لپیٹ کر سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا اور اس کے ہاتھ میں پین دے کر اسے دستخط کرنے کو بولا۔ پین تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ کب کھپا رہے تھے اور جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے سائن کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اپنے ماں باپ کی موجودگی کے بغیر، اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑ چکا تھا، اس کے گھر والوں کو خبر تک نہ تھی کہ وہ تنہا کسی قیامت سے گزر رہی ہے۔ قاضی صاحب سائن کروا کر باہر نکل گئے۔ سارم نے بھی پیچھے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اب وہ اکیلی بیٹھی اپنی شادی کا سوگ منا رہی تھی، اپنی قسمت کے اتنے شفاف فیصلے پہ آنسو بہا رہی تھی۔ یار بس کر دو، رخصت بھی کر دو ان سب لوگوں کو، بازل نے بے چین ہوتے ہوئے سارم سے کہا، جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں بنا رہا تھا۔ بازل کے نکاح کے سارے انتظامات سارم نے ہی کروائے تھے، قاضی صاحب سے لے کر کھانے کا انتظام سارم نے ہی کیا تھا، اور اب نکاح پر آئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بکا رہا تھا۔ نکاح ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، شام کے 6 بج رہے تھے اور اب تک سب جم کر بیٹھے تھے۔ جب بازل سے رہا نہیں گیا تو اس نے سارم کو بلا کر بالآخر بول ہی دیا، جس کو سن کر سارم ہنس پڑا۔ اچھا تو اس لیے تو اتنی دیر سے جائے پیر کی بلی بن کر ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا ہے، پہلے ہی بول دیتے، سارم نے کہا، اور پھر کس طرح سے ان سب کو رخصت کر دیا۔ چلو اب میں بھی چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا، تم دونوں کھانا کھا لینا، کچن میں رکھا ہے، بھابھی بھی پتہ نہیں کب سے بھوکی ہوگی اور پھر گھر بھی چھوڑنا ہے ان کو۔ سارم نے بازل کو ہدایت کی۔ تھینکس یار، تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، تیرا شکر گزار ہوں گا ساری عمر۔ بازل نے جذباتی ہو کر کہا، بس یہ فلمی ڈائلاگ بھابھی کے لیے سنبھال کر رکھ، ابھی ایک بڑا محاذ سر کرنا ہے تجھے بھابھی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا۔ سارم نے اس کو یاد دلایا تو وہ چھنپٹا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ پھر سارم نے اس کو دوبارہ گلے لگا کر نکاح کی مبارکباد دی اور فلیٹ کی چابیاں اس کے حوالے کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔